اللهم صل على رسوله الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم راقب الله تجد تجاهك اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی علامت بیان کی ہے اپنے پیاروں کی، الذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور ان کے دلوں کو چین میری یاد سے ملتا ہے۔ دنیا میں چین کے بہت سے اسباب ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں بھی اس میں چین ہے، پوری زندگی ہم اس چین کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن چین نہیں ہے۔ چین اللہ نے صرف اپنے نام میں رکھا ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں چین سے خالی ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ رس گلہ جو تھا، رس گلہ یہ پہلے گلہ بنتا ہے، گول بنایا جاتا ہے میدے کا، پھر اس کو رس میں ڈالتے ہیں تو رس گلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، بنگلہ دیش میں ہمارے ہاں تو ایسا بنتا بھی نہیں ہے، وہ بڑا معیاری دو چیزیں بڑی وہاں عجیب ہے، ایک رس گلہ اور دہی، ان کی دہی بڑی مشہور ہے، ایسا ذائقہ دنیا میں دہی کا کہیں نہیں، بطور میٹھے کے کھائی جاتی، تھوڑی میٹھی ہوتی۔ اور رس گلہ اتنے بڑے بڑے گلے لائے اور وہ خالی تھے، اس کے ساتھ رس تھا، تو اس کو اندر ڈبوئیں گے، وہ سپنج کی طرح سارا رس چوس لیتا ہے، پھر کھاتے ہیں، بہت لذیذ۔ یہ رس گلہ ہے۔ تو گلہ جو ہوتا ہے وہ جب تک رس سے نہیں ملے گا وہ رس گلہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی جتنی بھی اسباب چین ہیں یہ گلے ہیں، رس اللہ کا نام ہے۔ جب اس کے ساتھ نہیں ملے گا کسی شے میں چین نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نہ بیوی چین دے گی، نہ دولت چین دے گی، نہ اولاد چین دے گی، نہ مکان زمین، کوئی چیز چین نہیں دے گی، کیونکہ وہ گلے ہیں لیکن رس نہیں ہے، کیونکہ وہ کھائے تو بہت پھیکا، بعد میں کھا نہیں سکتا، اور جو ہی اس کے ساتھ ملا کر کھائیں تو ایسا لذیذ۔ چین میں اور اس سبب میں دوری رہتی ہے، اللہ دور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسباب چین کے باوجود بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ۔ خودکشی کرنے والے، یہ بڑا جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، فاقے سے خودکشی کر لی، یہ بہت بڑی جھوٹی خبر ہوتی ہے، کبھی یقین نہ کرنا۔ فاقہ تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، نبیوں پر فاقہ ہے، صحابہ پر فاقہ، خودکشیاں کی انہوں نے۔ اللہ کو نافرمانی کرتے ہیں تو دل تنگ کر دیتے ہیں، جب دل تنگ کر دیتے تو سمجھتا ہے کہ بس مر جاؤں گا تو شاید چین پا جاؤں گا۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے یہ شعر کئی بار سنا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ جو خودکشی کرتے ہیں یہ گناہ کی وجہ سے کرتے ہیں، دل اللہ پکڑ تنگ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں مر جاؤں۔ فاقہ ان چیزوں سے نہیں، تو صحابہ کے وسلم پیڑ پر پتھر باندھے، صحابی آئے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کی پیٹھ سے، دیوار سے پیڑ لگا کر اس طرح بیٹھے تھے، اور آ کر بیٹھے، سلام کیا، حضرت کب تک ہم اس مشکل میں رہیں گے؟ اور ایسے اپنا اٹھایا تو پیٹ پر پتھر بندھا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ دیکھ تیرے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے، تو حوصلہ ہو جانا نہیں، تو ہمارا رسول بھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقہ اختیار کیا تھا یہ اختیاری تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ دینے پر قادر نہیں تھا، خزانوں کی چابیاں دے دی تھی۔ اب نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجھے رات خزانوں چابیاں دے دیں گی، میرے ہاتھ میں وہ چابیاں تھیں، لیکن تم وہ خزانے نکالو گے۔ صحابہ سے کہا تم وہ خزانے نکالو گے، لیکن میں نے تو اللہ سے کہا ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، ایک دن کھانا کھاؤں تو شکر کروں۔
تاکہ میری امت کا کوئی غریب یہ نہ کہے کہ جناب وسلم کا تو بڑی زندگی وہ تھی، میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیسے اللہ کو راضی کروں؟ اس حالت میں رسول اللہ خدا کو راضی کر رہے، کس طرح راضی کر رہے؟ یہ گھر والے بھوکے ہیں، ایک دم خود فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سا بھی کھجوروں کا کھجوریں نہیں ہے، اور میری 9 بیویاں ہیں، میرے 9 گھر ہیں، 9 فیملیاں ہیں، اور میرے گھر میں کھجوریں بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو دے سکوں۔ یہ تو غزوہ خیبر سن 6 ہجری میں ہوا، 6 ہجری میں، یعنی 13 سال مکہ کے ہیں اور 6 سال یہاں۔ اس وقت تک تنگی تکلیف تھی، جب غزوہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں پر باغات وسلم کے حصے میں آئے تو پھر کچھ سہولت ہوئی کہ کھجوریں وغیرہ گھر میں آنے لگی، وہ بھی کھجوریں آنے لگی۔ چین یہ کہتے فاقہ، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور سب سے زیادہ خودکشی ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں اسباب کی بے بہتات ہے، اسباب کی۔ آپ دنیا کو اٹھا لیں، غریب ملکوں میں اتنی خودکشی نہیں ملے گی جتنی خودکشی پوش ملکوں میں اور بڑے ملکوں میں۔ جاپان میں سب سے زیادہ جاپان دنیا کا امیر ترین ملک ہے، امریکہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، اتنا امیر ہے۔ ٹوکیو کے اندر آپ چلے جائیں تو ایک دن گزار نہیں سکتے، اتنی چیزیں مہنگی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس۔ امریکہ میں ہو رہی ہے، انگلینڈ میں ہو رہی ہے، فرانس میں خودکشی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب تو ہیں، چین نہیں ہے۔ اور جب اللہ کو انسان یاد کرتا ہے تو پھر تھوڑے سے اسباب میں بھی چین ڈال دیتے ہیں۔ دال روٹی میں اس کو جو مزہ آتا ہے، دوسرے کو مرغے میں مزہ نہیں آتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا، میرے پیارے کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو چین میری یاد سے آتا ہے، وہ مجھے یاد کرتے ہیں چین پانے کے لیے۔ اور آگے پھر قانون، اللہ سنو، اللہ قیامت تک بولا سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کے نام میں چین ہے، دلوں کا چین تو اللہ کے نام ہے، یہ چیز میں نہیں۔ اللہ نے بات واضح کر دی، دنیا کو دھوکے سے نکال دیا، دھوکے میں نہ پڑو کسی چیز میں، اس میں چین ملے گا، اس میں کسی چیز میں چین نہیں۔ جب ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم انہی چیزوں میں چین ڈال دیتے ہیں، پھر نہیں دیکھ رہا دن بھر چیز زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، اس کو چین اور سکون اس کے اندر ملتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ طائف میں ہاتھی آ گیا، رات کا ٹائم تھا، سب کہے بھی ہاتھی دیکھو ہاتھی، رات کو ہی لوگ جوش میں چلے گئے، کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، عرب میں ہاتھی نہیں۔ امام مدینے میں بھی ایک دفعہ آیا تھا ہاتھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، وہ پڑھاتے، سبق پڑھاتے تھے، تو سب نے آ کر کہا کہ استاد جی ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، ہم نے ہاتھی دیکھ رہے، وہ ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے، عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، سبق موقوف کر دیا حدیث کا، سارے چلے گئے، ایک طالب علم نہیں گیا، تو سامنے بیٹھا حضرت کو دیکھ رہا ہے، امام مالک کو دیکھ رہا ہے، تو آپ نے کہا سارے ہاتھی دیکھنے کے تو نہیں گیا؟ وہ اندلس کے رہنے والے تھے، یورپ کے، اسپین کے رہنے والے تھے، وہاں سے وہ طالب علم آئے تھے پڑھنے کے لیے مدینہ شریف، اور اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، سواری زوری بھی نہیں ہوتی، پیدل ہوتا تھا یا دریا کشتیوں میں پار کیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اتنی دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہی طالب علم اس قابل ہوا کہ اس نے اپنے استاد کی کتاب موطأ مالک مرتب کی، یا اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج موطأ مالک جب آپ پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو امام مالک کی حدیث کی کتاب، اور یہ بخاری شریف سے پہلی کتاب تھی، اور اس وقت بخاری سے پہلے سب سے صحیح کتاب یہی کتاب تھی، تو اس وقت اس پر نام پڑھو گے کہ یہ نقل کرنے والا کون ہے؟ یا اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہاں وہ لوگ پہنچ گئے رات ہی کو، اب 3-4 جوان تیار کیے کہ یار رات ہی کو ہاتھی کو ذرا دیکھ کے بتاؤ یار، اندھیرا سا تھا۔ اب دیکھ رہا ہے کسی نے ٹانگ پہ ہاتھ مارا، کسی نے پیٹ پہ ہاتھ مارا، کسی نے سونڈ پر ہاتھ مارا، کسی نے کان پر ہاتھ مارا،
تو ایک نے آ کر کہا یار ایک لمبی سی سانپ کی طرح کوئی چیز ہے یہ، جیسے سانپ ہوتا نا ایسے کوئی، جس کا سونے پہ ہاتھ پڑا۔ جس نے کان میں کہا یار یہ چھاج ہے، چھاج میں تو جس سے دانے صاف کرتے ہیں اسی طرح کوئی بڑے بڑے چھاج سے ہیں یار۔ جس کا پیٹ پہ ہاتھ پڑا انہوں نے کہا یار ایک دیوار ہے یہ تو، اور جس کا ٹانگ پہ ہاتھ پڑا انہوں نے کہا یار مسجد کی ستونوں کی طرح کوئی چیز ہے۔ اب ایک آدمی بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا یار یہ ایک ہی چیز میں یہیں کھڑے کھڑے اختلاف ہو گیا ہے، وجہ وہ کیا ہے؟ وجہ اندھیرا ہے، اندھیری کی وجہ ہے۔ تو گھر گیا اور گھر سے جا کر گاؤں سے روشنی لے کر آیا۔ جب روشنی کی اور سب نے ہاتھی کو دیکھا تو وہ جو تحقیق بیان کر رہے تھے وہ سب نے اپنا سر پیٹا کہ یار اصل میں ہاتھی کی شکل تو یہ ہے اور ہم کیا بنا رہے تھے۔ مولانا رومی نے فرمایا پوری دنیا اندھیرے میں ہے اور اس اندھیرے میں ہاتھ مار مار کری، چین اس میں، چین اس میں، چین اس میں، چین اس میں۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے کہتے چین میرے نام میں، روشنی کا قرآن نور ہے، روشنی کا اللہ ذکر اللہ تطمئن، سنو میرے نام میں چین، کسی میں چین نہیں۔ تم کہیں دوڑ لو کہیں بھاگ لو تمہیں چین نہیں ملے گا، چین میرے نام میں ملے گا۔ لہذا مجھے یاد کرو، مجھے ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ اللہ ذکر اللہ سے مراد نہیں کہ چند تسبیح کر لو صرف چند دفعہ، یہ نہیں ہے۔ ہم وقت مولا یاد ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل کیا ہے ہم وقت یاد ہونے کی؟ کہ تم سے گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے لگو یار میرا مولا اللہ میرے ساتھ ہے، یا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں کیسے گناہ کروں؟ دل میں دھیان ہو تو کیسے کرے گا؟ جس بیٹے کے دل میں باپ کا دھیان ہوتا ہے وہ باپ کی غیر موجودگی میں بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر اس کو کوئی دوست کہے کہ یار چلو تم ایسا کر لو، ابے کو کیا پتا، کہتے نہیں نہیں یار کبھی تو پتہ لگ ہی جائے گا، نہ بھی پتہ لگے تو پھر بھی تو اللہ تو ویسے ہی علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ویسے ہی غیب کو جانتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ تو ویسے ہی غیب کو جانتے ہیں، تو اس کے سامنے آدمی کیسے چھپ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نام میں چین سے مراد کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، صدقہ خیرات دے، یہ بھی یاد کرنا ہے۔ اور جب نفس اور شیطان اور معاشرہ گناہ کا کرائے تو تب بھی مولا کو یاد کر کے نہ کرے، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، یہ بولتے آ رہے تو ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر کیا ہوا؟ کہا کہ میں ابھی سفر کر کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بڑی سخت گرمی میں ایک چرواہا جو ہے نا بکریاں چرا رہا ہے، تو میں نے کہا اتنی شدید گرمی اور یہ بیچارہ دھوپ میں بھیڑیں بکریاں چرا، کافی بکریاں بھی 1000 کے قریب تھیں، اور وہ مدینے میں کسی مالک کی تھی، وہ چرانے کے لیے چرواہا تھا اور تھا بھی افریقہ کا غلام تھا کالا۔ اب میں اس کو ملا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی یار تم بکری کا کہ ہاں بس یہ میرا مالک نے میری ڈیوٹی لگائی، اور وسلم نے باقاعدہ احکام بیان فرمائے کہ جو غلام کسی کا غلام ہو اور مالک کے حق بھی ادا کرے اور مولا کی بھی حق بھی ادا کرے تو بعض روایات میں تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ غلاموں کے لیے بھی آپ نے بات فرمائی۔ تو کہا کہ اس نے بکرے چرا رہا کہ ماں، تو عبداللہ بن عمر نے کہا چونکہ غلام ہوتے تھے، غلام غریب بھی ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ ہوتا، انہوں نے اپنے پاس جو کھانے پینے کا توشہ تھا وہ پیش کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں، اس گرمی میں میں روزے سے ہوں، اور حیران ہوئے۔ امام مالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر کے بیٹے عبداللہ کا وہ آزمانے کے لیے کہا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایک بکری مجھے دے دو، ایک بکری بیچ دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میری نہیں ہے، مالک کی ہے۔ انہوں نے کہا مالک کو کیا پتا مدینے میں اتنی 1000 بکریاں، انہیں کیا پتا ہے، اردو نے گنتی تھوڑی کرتا ہے۔ فون کہا این اللہ، اللہ کہاں جائے گا، این اللہ۔ تو حضرت زبان پر لفظ تھا این اللہ، این اللہ، این اللہ، کہتے کہتے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد اس کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ بتا ان بکریوں کی اور غلام کی کیا قیمت ہے، ساری بکریوں کی۔ خیر کرنے نہیں بتا۔ اللہ نے یہ صحابہ کے جو صاحبزادے تھے بڑے بڑے دل والے لوگ تھے، اللہ بڑے دل والے، حیران ہوتا ہے انسان، ایسے بڑے دل والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اس کے اتنے 1000 درہم ہیں، انہوں نے کیا پکڑا۔ اس کے بعد باہر جا کر شام کو کھڑے ہو گئے، جب شام کو وہ بکریاں چرواہے لے کر آتے ہیں
وہاں تو سلام کیا. انہوں نے کہا سن میں نے تجھے خرید لیا ہے, میرا نام عبداللہ ہے, میں عمر کا بیٹا ہوں. عبداللہ عمر بڑے مشہور آدمی تھے لیکن وہ بیچارہ غلام نہیں جانتا تھا چہرے سے کہ یہ حضرت ہے. انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن عمر ہوں. اچھا حضرت بہت سنا, آج آپ کی زیارت بھی ہو گئی تو حضرت کیا کہا کہ میں تجھے خریدی میں ٹھیک ہے, میں جیسے آپ حکم کریں میں آپ کا غلام, کیونکہ سچائی کا زمانہ تھا لوگ یقین کر لیتے پھر عبداللہ بن عمر کہنے والے ہوں. تو جی حضرت جی کیا حکم ہے؟ کہ حکم یہی ہے کہ تو بھی آزاد اور بکریاں تیری, تیرا جیسا انسان غلام نہیں کسی کو ہونے سے تاکہ آزادی سے اپنے مولا کو یاد کرے. نے بہت شکریہ ادا کیا اور بیڑے لے کر چلا گیا, کیونکہ واپس آنا پڑتا تھا. ایسے لوگ تو جہاں بھی جنگل میں ہوں مولا کو یاد کرتے. این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے اللہ کو یاد کرنا. یہ ہم اسے بھول جاتے ہیں جب نفس و شیطان حملہ کرتا ہے یا معاشرے میں کوئی ہمیں ترغیب دیتا ہے برائی کی تو ہمیں مولا یاد ہی نہیں رہتا. یہ ہے الا بذکر اللہ. اس لیے قاضی جو ہے قاضی صلی اللہ پانی پتی تفسیر مظری میں لکھتے ہیں بذکر اللہ فی ذکر اللہ کالسمک فی الماء, کہا کہ اللہ کی یاد میں ایسے ڈوب جاؤ جیسے مچھلی پانی میں ڈوبی ہوتی ہے کہ وہ پانی سے کبھی نکلنا نہیں چاہتی. تم بھی کبھی اللہ کی یاد سے باہر نہ نکلو, اندر پڑے رہو. بس دنیا کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں. کوئی تو کہتے ایسے ہو گیا, سب عالمی حالات سے پریشان ہو رہے ہیں. بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سب عالم کو چلانے والا مدبر العالم موجود ہے, وہ چلا رہا ہے, اس کی کیا حکمت ہے اس کو پتہ ہے. میں اور آپ کو رب السماوات والارض موجودہ میں کیا ہے, ہم ان کو راضی کریں. ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی ہے ہم اپنی ڈیوٹی کریں. کیوں بھائی؟ ہاں مجھے بتاؤ جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں دکانوں پر دفتروں میں, وہ کہیں جی عالمی حالات بہت خراب ہیں, آج ہم دفتر میں نہیں آ سکتے, آج ہم دکان نہیں کھولیں گے. کرتا ہے کوئی ایسے؟ لیکن اللہ کے مسئلے میں یہ پریشانی جی بڑی ہو, عالم پتہ نہیں کیا ہونے والے. کیوں بھائی؟ عالم کا چلانے والا موجود ہے, خود کرے گا سارا جو بھی عالم کا نظام ہے. میرا آپ کا کام اس کو راضی کرنا ہے. ان دنوں میں جب کراچی میں بڑے حالات خراب تھے, اتنے حالات خراب تھے, ہر دوسری گلی میں قتل ہوتے تھے, روزانہ قتل ہوتے تھے, ایسے حالات تھے. الحمدللہ میں ان زمانے میں بھی کراچی جاتا رہتا تھا اپنے حضرت شیخ کے پاس. ہمارے حضرت کی روزانہ رات کو مجلس ہوتی تھی روزانہ. حالانکہ اسی گلی میں کئی واقعات ایسے ہوئے کہ 4-4-5 بندوں کو گولی مار دی. ویسی گولی مارتے تھے, بوری بند لاشیں ملتی تھی دہشت پھیلانے کے لیے. حضرت کی مجلس روزانہ ہو رہی اور اس میں سالکین آ رہے ہیں, الحمدللہ کبھی کسی کو نقصان نہیں. تب ہم لوگ خود جاتے تھے ہو رہی. اور حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اللہ کے پیارے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, انہیں اس سے کیا بحث ہے کیا ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, وہ جانتے ہیں اس نظام کو اس وقت کیا کرنا ہے. کسی کو کس کو عزت دینی کس کو ذلت دینی, سارے معاملات وہ جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں. سب ان کے ہاتھ میں. جب تاتاری آئے تھے اور پورے عالم اسلام کو ختم کر دیا, لوگوں کو بھی ختم کر دیا اور اسلام کو بھی انہوں نے سمجھا ہم نے مٹا دیا. تو اس کی بیٹی بغداد کے چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی, ہم دیکھو ہم اللہ کے مقرب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اختیارات دیے, جو تمہارا خدا ہے انہوں نے ہمیں اختیارات دے دی. تو ایک عالم تھے, علماء نے اس زمانے میں بھی قربانیاں دے دی, حق بات نہیں چھوڑی. یاد رکھو یہ عالم اسلام میں جو دوبارہ دین زندہ ہوا جبکہ تتاریوں نے مٹا دیا تھا, علماء نے, عز ابن عبدالسلام, علامہ ابن تیمیہ, بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے, انہوں نے مسلمانوں کو اور جو بھی رہ گئے تو ان کو کھڑا کر کے ان کا مقابلہ کرایا اور پھر ایسی تبلیغ کی ان کے اندر جا کر کہ ان کو سب کو مسلمان کر دیا. کوئی بڑے بڑے بادشاہ بنے, تیمور لنگ بھی انہی میں سے تھا, یہ بابر غوری وغیرہ ساری انہی میں سے تھے. عالم اسلام کے لیے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے انہوں نے, ان کے اولادوں نے. تو عالم تھا وہ چوک میں کھڑی تقریر کر دی. تو وہ عالم گیا ان کا, نہیں سنو میری بات, سنو میری بات. کہتے ایک آدمی بھیڑیں پالتا ہے تو کتا رکھتا ہے,
جب بھیڑیں ادھر ادھر بھاگ جاتی ہے تو کتے کو چھوڑتا ہے، وہ کتا اب ان کو جو ہے نا بھم کر کے جو ہے نا وہ بھو کر کے ان سب کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو مالک اس کتے کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو کلی کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور بھیڑوں کو جا کر چارہ دیتا ہے، ان سے دودھ نکالتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کہا کہ ہم اللہ کی بھیڑیں ہیں ایمان والے، ہم ادھر ادھر بکھر گئے تو تمہارے جیسے کتے مسلط کر لیے، جس دن بھیڑیں اکٹھی ہو گئی تمہیں پٹا ڈال دی جائے۔ اور وہی ہوا جب ایمان والے اکٹھے ہو گئے شام تک پہنچے، بس حزب ابن عبدالسلام اس زمانے میں حیات تھے، علامہ ابن تیمیہ، یہ سارے لوگ، ان نے وہاں سے ایسا مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ایسا جنا وہاں پر پھر ان کو جو مار پڑی وہاں سے، پھر تو ایسے دوڑے کہ اپنے وطن میں جا کے انہیں خبر لی اور باقی مسلمان ہوتے چلے گئے، تبلیغ ہوتی کہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ عجیب انداز میں علماء نے کیا۔ ایک دربار میں ایک عیسائی جو ہے وہ عیسائیت کی تبلیغ کر گے، بالکل جاہل لوگ تھے، تو تاریخ دربار میں جو بادشاہ تھا عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ وہ اس طرح۔ تو عالم کو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو اس کو عیسائی بنوا گیا، انہوں نے کہا جھوٹا ہے یہ۔ تو تاتاری تو ایک دم تلوار نکال لیتے تھے، تو کہا تیرے پاس سچائی کیا دلیل ہے؟ کہا کہ آگ جلاؤ، ہم دونوں کو اس میں ڈالو، جو زندہ نکلا ہے وہ سچا ہے۔ ان کو اللہ پر ایسا یقین تھا، وہ جو پادری تھا وہ گھبرائے، انہیں زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے جب باہر نکلے تو اس کا ہاتھ ہی اس کے ہاتھ میں تھا، باقی تو پیچھے جل کے ختم ہو گیا تھا، اور وہ مولوی صاحب باہر آ گئے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر دوسرا تھا، اس نے ایک عالم کو جس نے ان کے خلاف تقریر کر دی، میں نے بتا برداشت نہیں کرتے تھے، شیر کے آگے ڈلوا دیے، شیر کے آگے پھوکے شیر چھوڑ دیتے تھے، جگہ بنی ہوئی تھی، بادشاہ فیملی تماشا ہوتا تھا۔ شیر دوڑتا آیا اور حضرت کے پاس آ کر بیٹھ گیا، حضرت کے پاؤں چاٹنے لگ گیا۔ بڑا حیران ہو گیا، یار یہ کیا ہے؟ سب تو مولا کے حکم سے ہوتا ہے۔ خیر وہ مسلمان بھی ہو گیا اور پوری فیملی، اور پھر اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ تو کسی نے اس عالم سے، اس بزرگ سے پوچھا، حضرت جب شیر آیا تھا تو آپ کا پھر کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ یار کیفیت ہی تھی، میرے پاؤں چاٹ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا میرا جسم پاک ہے یا پلیت ہے، مجھے وضو کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، کہ میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا۔ تاریخ پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام میں چین ہے میرے دوستوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں چین زندگی میں، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، مثبت ذکر بھی کریں، منفی ذکر کیا؟ جب گناہ کی بات سامنے آئے مولا کے لیے اس سے دور ہو جائے، بالکل فوراً ہٹ جائے، نہیں ہمارا اللہ عین اللہ کہاں جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ، اللهم لك الحمد كما صلی علی محمد وفعل بنا كما انت الفنك انت التقوى والمغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔